کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے تو میرے ضلع کا وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا. میرے ضلع کا وزیر اعلیٰ یہاں پر کبوتر اڑا رہا ہے، باقی کچھ نہیں کر سکتا. ایک صوبے نے کہا کہ میں آئینی عدالت کا ریزولوشن پاس نہیں ہونے دوں گا، اور پھر کہتا ہے کہ میرا لیڈر جو ہے وہ نااہل ہے، اس کے کہنے پہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا، یہ غلط فہمی ہوئی ہے، میرا استعفیٰ واپس لیا جائے مجھ سے. کیونکہ بلی کو خواب میں چیچڑے نظر آتے ہیں. اب وہ کرپشن نظر آ رہی ہے کہ جو میں نے پہلے کی تھی، اب کیسے دوبارہ کماؤں گا. تو پی ٹی آئی والوں، آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا سابق وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیڈر نااہل بھی ہے اور سزا یافتہ بھی ہے، تو آپ خواہ مخواہ کیوں اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں؟ میں اس کو ادھر اسی پنکھے سے الٹا لٹکا دوں گا جو میرے نام پہ درخواست جمع کرائے گا. تو میں ہر میڈیا کے چینل کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ مناظرہ کر لے. وہ بڑھ کر کے چلا جائے گا، آئے گا نہیں. مجھے پتہ ہے کون سے گھر میں کس کے ساتھ ملاقات کی ہے، کس کے پاؤں پڑا ہے. پانی کا مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے کہ پانی کی نکاسی ہو نہیں رہی ہے. میں نے ہمیشہ کہا، میڈیا کے دوستوں کو میں نے ہمیشہ کہا کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے تو میرے ضلع کا وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا. اور جب پی ٹی آئی کو پتہ چلا کہ میر صادق اور میر جعفر کون تھا، میرے ضلع کا وزیر اعلیٰ یہاں پر کبوتر اڑا رہا ہے، باقی کچھ نہیں کر سکتے. اب ایک اور سٹوری شروع کر دی. یہ سارے سوشل میڈیا ڈے دو سو ایک تارا ستارہ دی کہانی چل دی رہی ہے. ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب جو سابقہ ہے، جس نے کہا تھا کہ میں آئینی عدالتوں کو نہیں مانتا، تینوں صوبوں نے اور وفاق نے آئینی عدالتوں کو کہا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایک صوبے نے کہا کہ میں آئینی عدالت کا ریزولوشن پاس نہیں ہونے دوں گا. ہمارے سابق وزیر اعلیٰ صاحب نے اسی آئینی عدالت میں درخواست جمع کرائی ہوئی ہے، جس کو وہ مانتا نہیں تھا. یہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. اور پھر کہتا ہے کہ میرا لیڈر جو ہے وہ نااہل ہے، میرا لیڈر جو ہے وہ سزا یافتہ ہے، اس کے کہنے پہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا، یہ غلط فہمی ہوئی ہے، میرا استعفیٰ واپس لیا جائے مجھ سے. کیونکہ بلی کو خواب میں چیچڑے نظر آتے ہیں. اب وہ کرپشن نظر آ رہی ہے کہ جو میں نے پہلے کی تھی، اب کیسے دوبارہ کماؤں گا. لہٰذا پہلے تو میر صادق اور میر جعفر تھا، اب تو غداری کی طرف جا رہے ہیں. ایک سیٹ کے لیے اپنے پارٹی کے چیئرمین کو بولا کہ یہ جو ہے ہمارا لیڈر جو ہے وہ سزا یافتہ بھی ہے اور نااہل بھی ہے. تو پی ٹی آئی والوں، آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا سابق وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیڈر نااہل بھی ہے اور سزا یافتہ بھی ہے. تو آپ خواہ مخواہ کیوں اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں؟ آ کے اپنے وزیر اعلیٰ سے پوچھ لو جو ملاقاتیں کرتا تھا، اس کو بتا دیا تھا کہ میں کتنا نااہل ہوں. اب وہ کہتا ہے کہ درخواست میں نے جمع نہیں کرائی. میں اس بندے کے جرات کو سلام پیش کروں گا جو میرے نام پہ جا کے عدالت میں درخواست جمع کرائے اور وہ کہے کہ میں کہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. میں اس کو ادھر اسی پنکھے سے الٹا لٹکا دوں گا جو میرے نام پہ درخواست جمع کرائے گا. لیکن اس نے کچھ اس کو لڈو دکھائے ہیں. میرے وزیر اعلیٰ صاحب جن کو ماضی میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے گالیاں نکالتا تھا، ان کے ورکروں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کرتا ہے. پہلے گریباں سے پکڑتا، اب وہ پاؤں پڑ رہا ہے کہ مجھے آئینی عدالت سے بحال کر لو، میں آپ کا بھی تابع دار رہوں گا. اگر وہ وزیر اعلیٰ صاحب، سابق وزیر اعلیٰ صاحب کو اس پہ شک ہے تو میں ہر میڈیا کے چینل کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ مناظرہ کر لے. آئے گا نہیں، بھاگے گا. پہلے سے کہہ رہا ہوں، وہ بڑھ کر کے چلا جائے گا. آئے گا نہیں. مجھے پتہ ہے کون سے گھر میں کس کے ساتھ ملاقات کی ہے، کس کے پاؤں پڑا ہے. سارے جو ہے میرے پاس اسلام آباد کے ان کی ملاقاتوں کی پتہ ہے، جن کی منتیں کر رہا ہے کہ میرے پاس 30 MPAs ہیں، میرے پاس 50 MPAs ہیں، مجھے اب خدمت کا موقع دیں. میں نے ماضی میں بھی بڑے لوگوں کی خدمت کی ہے. میں وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا تھا، اسلام آباد آتا تھا، مجھے رستہ دے دیا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تاروں اور ستارہ کی کہانی میں چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی وہی خواب میں جو ہے شیشڑی دیکھیں گے، باقی کو کچھ نہیں ملے گا. انہوں نے 2 سال اپنے دور میں مجھے بتائیں کہ کون سے میگا پلاٹ خان میں آپ کے بارش سے 15 منٹ میں دی خان تالاب بن جاتا ہے. آپ کے 2 سالوں میں 3 دفعہ سرکروں کی سیٹ لائٹیں چینج ہو گئی. پانی کا مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے کہ پانی کی نکاسی ہو نہیں رہی ہے. اربوں روپے یہاں پر آئے ہیں، کھا پی گئے ہیں. لیکن آج اگر لوگ کہتے ہیں کہ بنو میں کام ہوا ہے یا سوات میں کام ہوا ہے یا نوشہرہ میں کام ہوا ہے، ان کے وزیر اعلیٰ نے کیا ہے، تو یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے.
ہم بھی کہہ دیں کہ واقعی جو ہے آپ نے بڑا کام کیا، پروجیکٹ تو بتا دیں نا، میدان میں بتا دیں کہ میں نے یہ کیا ہے۔ ایک موٹر وے 3 سال بیٹھے رہے، ایک ڈی خان کا موٹر وے کا جو ہے وہ اپروول نہیں کر سکے، بنیاد نہیں رہ سکے۔ لہذا انشاءاللہ تعالی تیاری کریں، آگے بلدیاتی الیکشن بھی آ رہا ہے، بلدیاتی الیکشن بھرپور طریقے سے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جب جب ڈی خان آؤں گا ایک ایک پروجیکٹ کا انشاءاللہ ہم افتتاح کریں گے، ڈی خان کو ترقی دیں گے، جو کچھ مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ تعالی ہم ڈی خان کو آباد کریں گے، ڈی خان کے لوگوں کی خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ ڈی خان کو ایک پھولا دسہرہ بنائیں گے۔ میں نے کہا آئے مل کر اپنے صوبے کا مقدمہ لڑیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب تھے، اسپیکر صاحب تھے، میں تھا، لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، تمام پارلیمانی لیڈران تھے، ہم سب مل کر بیٹھے، صوبے کا ہم نے مقدمہ لڑا۔ ایک دن گئے، 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے سی این جی بھی کھلوائے، گندم کا ریٹ بھی کم کرا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ گندم کی جو ہے ترسیل خیبر پختونخوا میں بھی شروع ہو جائے گی۔ جب آپ صوبے کے حقوق کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس قسم کی ہماری چیزیں، ماضی کے تو ہمارے سی ایم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ سارا کاروبار کرتے تھے، گندم کے بھی ایجنٹ تھے، ہر کس کے ایجنٹ تھے کہ ہمارے ایجنٹ پیسے کمائے، ان کا تو اور کام تھا نہیں، کرپشن کا بازار گرم تھا، ریٹ لگے ہوئے تھے، ٹرانسفر پوسٹنگ کے ریٹ لگے ہوئے تھے، ٹھیکیداروں کے اپنے کمیشنیں تھیں، چیزیں تھیں۔ کچھ عرصہ پہلے تجاوزات کے نام پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے ٹی ایم اے نے ایک ڈھونگ رچایا اور ڈی خان میں لوگوں کے کاروبار کو تباہ کیا۔ اسی طریقے سے اس نادرہ کے دفتر کو بھی توڑا گیا جس کی این او سی اسی ٹی ایم اے نے دی تھی، اور اپنے این او سی کو جو ہے شاید اس کا بیلنس ختم ہو گیا تھا تو اس این او سی کو ختم کر کے اس کو توڑا گیا۔ اس کے بعد یہ آفیسر تک کلاچی شفٹ ہوا، اور جب وہاں پر ایک دہشت گردی کی صورت میں حملہ کیا گیا، وہاں پر نادرہ کے دفتر کو جو نقصان پہنچا، ان کی او بی وینس جل گئی، ان کی موبائل وینس تھی ان کا آفس جلا۔ اس کے بعد پھر فور نادرہ نے ڈی خان کے لوگوں کی سہولت کے لیے یہاں پر اپنے دفتر کا قیام کیا، جس پہ میں نادرہ کی پوری ٹیم کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں ڈی خان کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ انتشار اور نقصان دیتے ہیں۔ انہوں نے نادرہ دفتر ختم کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دوبارہ ایک نہیں بلکہ ہم 10 نادرہ دفتر بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد پاسپورٹ آفس کے ساتھ ہم نے 2 کنال زمین نادر آفس کے لیے صوبائی حکومت دے رہی ہے۔ ماضی میں ہمارے وزیر اعلیٰ کو یہ توفیق نہیں ہوئی، لیکن ڈی خان کے بعد کا وزیر اعلیٰ اور اس نے اس کی منظوری دی، اور انشاءاللہ ایک پرماننٹ نادرہ کا دفتر ہم انشاءاللہ اپنے پاسپورٹ آفس کے ساتھ انشاءاللہ مستقبل میں بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے جنوبی اضلاع میں ہماری نادرہ کی ٹیم 26 دفاتر بنانے کے لیے جا رہی ہے۔ اس میں 4 دفاتر ہمارے ڈی خان میں ہیں، 4 دفاتر ہمارے ٹانک میں ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر جگہ پہ ایک ایسا نیٹ ورک دیں، جیسے ہم نے پچھلے دنوں پنیالہ میں کیڑی خیسور میں دفتر کھولا، اسی طریقے سے ہم باقی دفاتر کھول کر یہ کریں کہ لوگوں کو سہولت ہو،